السلام علیکم، نمسکار دوستو۔ آج میں اپنا یہ دوسرا ویڈیو لے کر کے حاضر ہوں۔ آج جو خبریں آ رہی ہیں اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ چین نے اتنا زبردست بیان دیا ہے جس سے ٹرمپ صاحب بوکھلا گئے۔ ٹرمپ صاحب نے ہرموز پہ ناکہ بندی کی کہ یہاں سے کوئی جہاز ہم جانے نہیں دیں گے۔ چین نے کہا کہ اگر ہمارے جہازوں کو روکا تو اس کا بہت برا اثر پڑے گا اور پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ بات چین کی سن کر کے ٹرمپ صاحب ہل گئے اور انہوں نے آنن فانن میں پاکستان کے جنرل عاصم منیر صاحب اور پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب کو اپنا ایلچی بنا کر کے منیر صاحب کو تو ایران بھیج دیا اور پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب کو سعودی عرب بھیج دیا کہ آپ جاؤ سعودی عرب اور وہاں پر سعودی عرب میں سلمان صاحب سے بات کرو اور سلمان صاحب کو سمجھاؤ کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور سلمان صاحب وہاں سے بیسز ہٹانے کی پیشکش نہ کریں۔ ادھر عاصم منیر صاحب کو ایران بھیج دیا کہ آپ ذرا ایران جائیے اور ایران میں حالات پتہ کیجئے کہ ایران میں حالات کیا ہے۔ ہم دوبارہ ٹاک کرنا چاہتے ہیں ایران سے اور اسلام آباد میں ہی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جائیے وہاں حالات لیجیے، وہاں جائزہ لیجیے۔ اور خبریں یہ آ رہی تھیں کہ مجتبیٰ خمینی صاحب بیمار ہیں، وہ گھائل ہیں اور وہ کس سچویشن میں ہیں، کیسے حالات ہیں، وہ ریکور کر رہے ہیں تو کہاں ریکور کر رہے ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، گھر میں ہیں یا کہیں اور ہیں، یہ آپ وہاں جا کر کے جائزہ لیجیے۔ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اگر مجتبیٰ صاحب مکمل طور سے ٹھیک ہیں اور وہ گائیڈ کر رہے ہیں، وہ انسٹرکشن دے رہے ہیں ایرانی حکمرانوں کو کہ آپ بات چیت میں کس طرح سے ٹیبل پہ جائیں گے اور کس طرح سے بات چیت کریں گے۔ ایک تو یہ ہو گئی پوزیشن۔ دوسری طرف ٹرمپ صاحب اڑے پڑے ہوئے ہیں کہ صاحب ہرموز پہ ہم کسی کو جانے نہیں دیں گے اور وہاں سے کوئی جہاز آنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے 15 اپنے کیریئر وہاں پر بٹھا دیے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ایک دن میں 20 جہاز وہاں سے نکل گئے۔ آپ نے اتنی بڑی فوج وہاں پر بھیج دی جس میں 10,000 فوجی
ان کیریئروں پر موجود ہیں، اور اس کے باوجود ایک دن میں 20 جہاز وہاں سے نکل گئے، اطلاعات یہ ہے۔ تو آپ کا وہاں پر جانا اور اتنے گھیرا بندی کرنا تو آپ کا بیکار چلا گیا، جبکہ ایک دن میں 20 جہاز وہاں سے نکل گئے، اور اس میں زیادہ تر جہاز چائنا کے تھے۔ اسی بیچ میں اس کے ساتھ ساتھ لائبیریا کا بھی ایک جہاز وہاں سے نکل گیا۔ اب ٹرمپ صاحب بوکھلائے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم کو اس جنگ سے کسی طرح سے آزادی ملے اور ہم اس جنگ سے کسی طرح سے باہر آ جائیں۔ اس کے لیے ٹرمپ صاحب سارے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ صاحب کی زبان بھی قینچی کی طرح بہت تیز چل رہی ہے، اور وہ ایران کو دھمکانے سے باز نہیں آ رہے۔ اب ٹرمپ صاحب کو یہ کوئی ان کا بہت قریبی یہ بتا نہیں رہا ہے کہ دیکھیے، بات اس طرح سے ایران سے آپ کوئی نہیں منوا سکتے، دھمکی دے کر کے اور دباؤ ڈال کر کے ایران سے آپ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ایران سے اگر آپ کو سمجھوتا کرنا ہے تو آپ کو ایران کو برابر کا درجہ دینا پڑے گا۔ ایران آپ کی بات تب مانے گا جب آپ محبت سے ایران سے پیش آئیں گے، دھمکیاں بند کریں گے، تو ایران آپ کی بات ماننے کو تیار ہے۔ آج یہی بات قریب سارے لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ایران کو دباؤ میں لا کر کے آپ سمجھوتا نہیں کرا سکتے، اپنی باتیں آپ نہیں منوا سکتے، سمجھوتا آپ کو کرنا ہے، ایران کو نہیں کرنا ہے۔ ایران سے اگر سمجھوتا آپ کو کرنا ہے تو آپ کو اپنی زبان پہ تالا لگانا پڑے گا اور نرمی لانا پڑے گی۔ اگر تالا نہیں لگا سکتے تو نرمی لائیے، اور نرم لہجے میں گفتگو کر کے آپ ایران کو منوا سکتے ہیں۔ یہ آج کے تازہ حالات۔ ایک ویڈیو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بنا کر کے ڈالا ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو وہ پسند آیا ہو۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ 16 تاریخ کو بیٹھک ہوگی، 16 تاریخ تو آج ہوگی، اور پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب سعودی عرب میں، تو وہ وہاں سے سنیچر یا اتوار کو واپس آئیں گے۔ 3 جگہ کا دورہ ہے ان کا، وہ 3 جگہ کا دورہ مکمل کر کے وہ اتوار تک پاکستان واپس آئے۔ اب امید یہ لگائی جا رہی ہے کہ یہ دونوں جو پلیئر ہیں پاکستان کے، اور جو ٹرمپ صاحب کی اگوائی میں بھیجے گئے ہیں مانڈوالی کے لیے، یہ کیا کر پاتے ہیں، اور ان کی بات ایران کس حد تک مانے گا، جبکہ ابھی پچھلی وارتا جو اسلام آباد میں رکھی گئی تھی اس کے دوران یہ خبریں آئی تھیں
کہ اسرائیل یہ چاہ رہا تھا کہ جو 72 وارتاکار ایران کی طرف سے اسلام آباد گئے تھے ان کو مار دیا جائے، اور اس کی کوشش بھی کی گئی۔ ایران سے واپسی کیسے ہوئی ان لوگوں کی، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، نہیں پتہ ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ وہاں سے پاکستان سے ان کے جہاز کو پائلٹ کر کے لایا گیا ایران، اور وہاں پر کچھ لوگ ٹرین سے اور کچھ لوگ گاڑیوں سے تہران پہنچے۔ تو اس طرح کی حرکتیں ایک طرف چل رہی ہیں، دوسری طرح آپ پیس ٹاک کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ خود کنفیوز ہیں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ ایران کو جھکا نہیں سکتے، ڈرا کے دھمکا کے ایران کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ اگر ایران کے بارے میں آپ کو پوری طرح سے نہیں پتہ ہے تو ایران کے بارے میں، ایران کے لوگوں کے بارے میں پہلے پوری طرح سے پتہ کیجیے، ان کی ہسٹری کو جانیے، تب آپ آگے قدم اٹھائیے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، باقی آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔